پروجیکٹس کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں عمار خان ناصر صاحب ایک بڑا نام ہے، تو آپ کے حلقہ احباب میں کون لوگ ہیں جو غامدی صاحب کی فکر کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور بڑا ان کا اہم کردار ہے؟ بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کن لوگوں کا تعلق ایسا ہے کہ جو ان پروجیکٹس کے ساتھ شامل رہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے عمار خان ناصر صاحب کا بھی ایسے پتہ چلا تھا، وہ امریکہ گئے تھے تو کوئی پوسٹ کسی نے لگائی تو پھر میں ان کو فالو کیا، تو مجھے معلوم ہو تو بہت اچھا لگتے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ تو عمار صاحب تو ہمارے ساتھ باقاعدہ ادارے کا حصہ ہیں، ہمارے وہ اس وقت کئی پروجیکٹس کر رہے ہیں اور مستقلاً وابستہ ہیں اس وقت ادارے سے، بلکہ ان کی جو پرانی وابستگیاں تھیں ادارہ جاتی وہ سب ختم ہو گئی۔ ان کے والد صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا خاتمہ ہم کر رہے ہیں، اور وہ تو بالکل یکسو ہیں اس وقت، وہ ہمارے غامدی سینٹر ہی کے ساتھ منسلک ہیں، اور جو کام ہم نے حدیث پہ کیا ہے وہ آثار پہ کر رہے ہیں، یعنی پورا جو ڈیٹا ہے، لٹریچر ہے صحابہ کے آثار کا، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی علمی فکری سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ ہماری ایک اچھی ٹیم ہے الحمدللہ، غامدی صاحب نے کافی شاگرد جو ہیں، ہم تو بالکل آخری سطح کے لوگوں میں آتے ہیں، بالکل جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں، بہت بڑی تعداد میں شاگرد جنہوں نے وقت گزارا ان کے ساتھ، بڑا ان کا علمی مقام ہے، رسوخ ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم ان میں سر فہرست ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب جی دعوت کا ایک مزاج رکھتے ہیں، پھر ہمارے عامر گزدر صاحب یہاں کراچی میں ہوتے ہیں، اور یہ ساجد حمید صاحب ہیں لاہور جی کے اندر، تو مختلف اسکالرز ہیں، رفیع مفتی صاحب ہیں، تو وہ سب اپنے اپنے دائروں میں کام کر رہے ہیں۔ بس یہ ٹھیک ہے کہ وہ ریحان صاحب ہیں جن کو، ریحان احمد جی یوسفی، تو اس میں بھی وہی تنوع ہے جو دنیا بھر میں ہوتا ہے، ایک آدمی کا دعوت کا مزاج ہے، تو وہی جو غامدی صاحب کی فکر ہے، اس کے جو دعوتی پہلو ہیں اس کو اٹھا کر وہ سوسائٹی میں فوکس کر لے گا۔ میری جو زیادہ تر ترجیح رہی، یا جس کی وجہ سے ہم زیادہ، جس کو آپ کہتے ہیں بدنام ہو گئے، وہ یہ تھا کہ ہم اپنے پس منظر کے لحاظ سے مذہبی روایت کے اندر سے اٹھے ہوئے لوگ تھے، تو غامدی صاحب ہمارے لیے آپشنز میں سے ایک سلیکشن نہیں تھی، وہ ہمارے لیے مطلب زندگی موت کا مسئلہ تھی، اس لیے کہ ہم نے اپنی روایت کو چھوڑ کے ان کو اپنایا تھا۔ تو ان پر جب تنقیدات ہوتی تھی مذہبی حلقے کی جانب سے، تو ہم اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں، جا کر اس کو بتائیں کہ نہیں، اس کے نتیجے میں لوگ یہ کہ بھی غامدی کلٹ بن گیا اور یہ فرقہ بن گیا، وہ آپ جو کچھ کہیں، ہم آج بھی، میں کم سے کم اپنی لائف کے اندر اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کو دنیا کے جو مذہبی حلقے ہیں اس میں ایک معتبر فکری تعبیر کے طور پر قبول کروانے کی جدوجہد ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اور غامدی صاحب جیسے لوگ تو بے نیاز ہوتے ہیں ان چیزوں سے، وہ تو کام کر کے چلے جاتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو انتخاب کرتے ہیں ان کی فکر کا، یہ پھر ان کی اپنی ذاتی، ایمبیسیڈر کی طرف ہاں سے۔ اپنی ذاتی ارج ہے، یعنی اس پہ بھی میں یہ نہیں سمجھتا یہ کہ میں دین کی خدمت کا کام کر رہا ہوں اس لحاظ سے کہ میں کسی شخصی قبولیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دوں، کوئی دین نے لازم نہیں کیا لوگ غامدی صاحب کو نہ سنیں، لیکن میں اپنی ذات میں یہ ایمبیشن محسوس کرتا ہوں، یہ مشن محسوس کرتا ہوں کہ یہ فکر دنیا کے مسائل کو بھی حل کرتی ہے، دین کی کیوریوسٹیز کو بھی حل کرتی ہے، مذہبی طبقے کو دوبارہ سے ریلیونٹ کرتی ہے، اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس سے مسلمانوں کی جدید نسلوں کا دین سے شعوری تعلق پیدا ہوگا، اور سوسائٹی میں اس آواز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔ تو میں نے اس کو یکسوئی کے ساتھ اپنایا ہوا ہے۔ اس میں یہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تقلید ہے اور لوگوں کی ان سے اختلاف، مجھے بے شمار چیزوں کے اندر سمجھنے کا اختلاف ہوتا ہے۔ میں نے اپنا درجہ بھی مقرر کیا کہ بھائی میں ایک بالکل متوسط درجے کا طالب علم ہوں، میں کوئی محقق عالم نہیں ہوں، میں تو روایتی تعبیر دین سے بھی براہ راست اختلاف کی کوشش نہیں کر سکتا۔ وہ تو ہم سے جیسے بڑے لوگ ہیں جو استدلال دیتے ہیں، جس کو لے کر ہم پھر وہاں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، تو اس لحاظ سے میں یکسو ہوں، ایک مشن کو لے کے ہم چل رہے ہیں، ایک تحریک کہیے، ایک دعوت کہیے تو، اور میری اور اب خواہش یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس کے مزید مزید فروغ ہو، اور ہم اس کے لیے جیتے مرتے ہیں دن بھر۔ لیکن ان کے تمام شاگردوں میں یو این آپ ہی پہنچے، اور آپ یو این پہنچے اور ایک بھوچال آ گیا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے طالبان کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اور جب یو این گئے تو پھر فلسطین کی بات کیوں نہیں کی؟ ہاں، وہ اس میں ہوتا کیا ہے، دیکھیں یہ بھی دنیا کی ایک بڑی وہ ہوتی ہے، دنیا کے اندر کسی شخص کو کہاں تک رسائی مل رہی ہے، یہ ہمارے جو تحریکیں ادارے ہیں، یہ کوئی اس طرح کی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں خطوط لکھ کے کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی فکر کا نمائندہ کسی کو کہیں بنا کر بھیج دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ان اداروں کے اندر یہ آن گروئنگ پروسیس کے اندر کھڑے ہوئے، ہم سب بھی گرو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہماری گروتھ سے ادارے بھی گرو کر رہے ہیں۔ تو ہر انسان کا اپنا ایک سماجی حلقہ ہوتا ہے، اس کے مخاطبین ہوتے ہیں، اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کی بات کی رسائی ہوتی ہے، تو اس سے اس کو مختلف پلیٹ فارمز ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ
کے پاس میں نے بار گفتگو کی ہے یہاں پہ، تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کو بھی، لیکن آپ نے بھی کچھ سوچ کے بلایا ہوگا نا بھائی، میں کسی کو بلا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ بڑا عالم ہو لیکن گفتگو نہ کر سکتا ہو سکتا ہے وہ بڑا عالم ہو، اس کی فکر سے اس طرح کی مناسبت نہ ہو، وہ کہے جی میں تو تمامی افکار کو ٹھیک سمجھتا ہوں، حمزہ بھی ٹھیک ہے فلاں، تو کوئی وجہ بنتی ہے، ترجیح بنتی ہے. تو دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو کہیں پر کوئی رسائی ملتی ہے، کہیں پر کوئی موقع ملتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی محنت ہوتی ہے. صحیح. یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی مثال کے طور پہ غامدی صاحب صبح اٹھ کے بیٹھتے ہوں اور کہتے ہوں کہ آج میرے ان 5 شاگردوں میں سے ایک کو میں یہ مقام دے رہا ہوں، دوسرے کو، ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آج مثال کے طور پہ وہ اپنا کام تو اپنے دائرے میں کرتے ہیں، ان سے جو کام نکلوانا ہے وہ کام بھی دوسروں کا کام ہے جو نکلوانا ہے. کسی کی خواہش پیدا ہو گئی، میری خواہش پیدا ہوئی کہ میں الہاد پہ گفتگو کروں، میں فلسفے پہ گفتگو کروں، میں اعتراضات سیریز پہ گفتگو کروں، اس کے لیے میرے اپنی کیوریوسٹیز ہیں، میری انرجیز ہیں جو میں لگاؤں گا، کسی اور کی اور پروجیکٹ میں ہوں گی. تو دنیا بھر میں یہ ہمارے ہاں یہ کوئی اسٹیبلشڈ اس طرح کے نہیں ہے اپنے اپنے سے کام ہیرارکی، کرنا. ہر آدمی صحیح. انڈیپینڈنٹ ہے، ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. اور زمانے کا معاملہ یہ کہ زمانہ اتنا بڑا صراف ہے کہ وہ کھوٹے کو تو قبول کرتے نہیں، کھرے کو بھی مشکل سے کرتا ہے. تو میں جو تو آپ نے جو فرمایا تھا یہ تنقیدیں ایک ونقیدیں ہوتی ہیں، میرے سامنے ہوں، بھی آتی رہتی ہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں، مجھے کبھی ان چیزوں سے کوئی انزائٹی اسٹریس نہیں ہوتا. اپنے ضمیر کو آدمی کو دیکھنا چاہیے، اپنے دامن کو ضرور جھنجھوڑنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارے تزکیے کے لیے اللہ سامنے لے کر آتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی غرور، تکبر، اناد پیدا نہ ہو. باقی اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے ہیں، دنیا اپنا کام کرتی ہے، آپ اپنا کام کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات. بالکل